الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما ذاک منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کی ماں پر، اور جو شیطان کی راہ پر چلتا ہے تو شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تو تم میں سے ہرگز کوئی نہ بچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ اور صاحب فضل ہیں تم میں سے، اور خوشحال ہیں اس بات کی کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تم کو؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر پھٹکار رہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال پر جو وہ کرتے تھے، اس دن پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک ہیں ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں، ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے بدکاری کی سخت سزا رکھی گئی، اور جھوٹے الزام لگانے والوں پر بھی سخت سزا رکھی گئی، تاکہ نہ کوئی بے حیائی بدکاری کا مرتکب ہو اور نہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا سکے۔ ملزم بیوی یا خاوند کو بھی گواہی اور قسم کے بعد جدا کر دیا گیا۔ اس فرمان میں یہ تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ پاک ہے۔ اس کے متعلق غلط بات کرنا، سننا یا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، نسبت اور عزت کی تلقین کی گئی ہے۔ آج کے فرمان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات یا عمل کرنے والے شیطان کے پیروکار ہیں، اور ان سے یہ غلطی شیطان کراتا ہے، ہر برائی کی رغبت دلاتا ہے اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اور وہ بہت تباہی، بے حیائی، گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ انسان شیطان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے اور پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی نصیحت دی گئی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
وہ اگر کسی سے ناراض ہو کر ان کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو انہیں قسم توڑ دینی چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجروں کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاری رکھنی چاہیے اور ان کی زیادتی معاف کر دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری یہ ہدایت دی گئی کہ پاک دامن مومن و معصوم عورتوں پر الزام لگانے سے بھی باز رہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن زبانیں، ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ پاک لوگوں کو پاک عورتوں سے شادی کرنی چاہیے اور پاک عورتوں کو پاک مردوں سے نکاح کرانا چاہیے، کیونکہ خبیث فاسق مردوں اور عورتوں کو آپس میں ازواجی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے ان کے لیے آخرت میں بخشش اور اعلیٰ رزق ہے۔ لیکن ان احکام کی پابندی صرف وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینے صاف کرائے جاتے ہیں تاکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔